اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکم بیان کیا ہے جس کو کہا جاتا ہے روزہ، اور وہ روزہ رکھنے کا مہینہ کون سا ہے؟ رمضان۔ وہ مہینہ ہمارے سامنے انشاءاللہ بہت جلد آ رہا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہماری عمروں کو اتنا دراز کر دے کہ ہم اس ماہ مبارک کی مقدس گھڑیوں کو پالیں، اور پانے کے بعد ان گھڑیوں کی قدردانی کی ہمیں اللہ توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ روزہ رکھانے کا اور روزہ لازم قرار دینے کا مقصد کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کا؟ تو اللہ خود کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو دیکھیے روزہ رکھنے کے بہت سارے فوائد ہیں، دنیاوی فوائد ہیں، اخروی فوائد ہیں۔ دنیاوی فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھ کر بھوکا رہے گا تو اس کو دوسرے کے بھوکے پن کا احساس ہوگا، یعنی جو بیچارے غریب ہیں، جن کے گھروں میں فاقے پڑتے ہیں، تو ان کے ساتھ تھوڑی سی مماثلت پیدا ہوگی، ان کا دکھ ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگا، اور جب کسی کے تعلق سے ہمارے اندر درد ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کے درد کا مداوع کرنے کی ہم کوشش کریں گے، یعنی اس کی ہم مدد کریں گے کہ بیچارے کے گھر میں کھانے وغیرہ کا انتظام ہونے لگے۔ ایک تو فائدہ یہ ہے۔ دوسرا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صوموا وتصحوا، کہ روزہ رکھو اور صحت اچھی کرو۔ تو روزہ رکھنے سے آدمی تندرست بھی ہوتا ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی بھوکا رہنے سے کیسے تندرستی بنتی ہے؟ تو دیکھیے میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں کہ معاشرے کے اندر یا انسانیت کے اندر کتنے ڈاکٹر سے ہیں؟ بہت ہیں نا، اور جانور بہت سارے بھی ہیں، لیکن جتنے جانور ہیں کیا انسانوں کے ڈاکٹروں کے مقابلے میں جانوروں کے ڈاکٹر بھی اتنے ہیں؟ تو جانوروں کے ڈاکٹر ایک دم نہ کے برابر ہیں، اور اکثر جانور سمجھیے کہ تقریباً 95% جانور ایسے ہیں جو بغیر علاج کے صحیح ہو جاتے ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ علاج بتلا دیا ہے کہ کھانا چھوڑ دو، صحت یاب ہو جاؤ گے۔ تو جانور جب بیمار ہو جاتا ہے تو کھانا آنا بند کر دیتا ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی ہے کہ کھانا تم کم کر دو، کھانا بالکل بند کر دو، اور تم صحت یاب ہو جاؤ گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ صوموا وتصحوا، تم روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ۔ تو تندرستی کا اور صحت مند ہونے کا راز ایک روزہ بھی ہے۔ بڑی تفصیل ہے اس میں، لیکن تفصیل میں نہ جا کر کے میں بس مختصر سے یہ فوائد بتلا رہا ہوں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے۔ کیسے؟ آپ کو مثال سے سمجھاؤں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے میں تبلیغ فرما رہے تھے اور قریش مکہ کو، سرداران مکہ کو دین کی دعوت دے رہے تھے، لیکن وہ حد دھرمی پر اتارو تھے۔ ایک مرتبہ تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب سے یہ کہا کہ ابو طالب تم اپنے بھتیجے کو منع کر دو، اگر تمہارا بھتیجا سرداری چاہتا ہے تو ہم اس کو سردار بنا لیں گے، اگر تمہارا بھتیجا مالدار بننا چاہتا ہے تو پورے مکہ والے ہم مل کر کے اس کو مالدار بنا دیں، اور اگر تمہارا بھتیجا مکہ کی سب سے زیادہ حسین و خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ہم اس سے اس کا بیاہ کرا دیں گے، لیکن اپنے بھتیجے کو منع کر دو کہ جو یہ کام کر رہا ہے، لوگوں کو نئے دین میں داخل کر رہا ہے نعوذ باللہ، تو اس دین سے باز آ جائے، یہ دعوت دینے سے اپنے آپ کو روک لے، کیونکہ روز بروز ہمارے لوگوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، اور محمد جو نیا دین پیش کیا ہے اس دین کے فالوروں کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو منع کر دو۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم تم اتنا کر لو کہ اپنی سرپرستی، اپنی کفالت ان سے ہٹا لو، ان کو یہ کہہ دے کہ اگر یہ رک جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تمہارے کفیل نہیں ہیں، تم اپنی ذمہ دار خود ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب ان کے چچا نے یہ بات رکھی تو انہوں نے کہا یا عمی لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، اور آگے بھی بات ہے
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ چچا اگر یہ کفار مکہ اتنا پاور رکھتے ہوں کہ آسمان پر چڑھ جائیں اور چڑھ کر وہاں سے سورج اور چاند کو اتار کر کے لے آئیں اور میرے دائنے ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور پھر یہ بات کہیں کہ محمد اپنے اس مشن کو روک دے، تو میں اس مشن کو روکنے والا نہیں ہوں ان کے کہنے کی وجہ سے۔ تو یہ ہے آپ کی قوت ارادی کہ جب آدمی مکمل طور پر ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قوت ارادی کو مضبوط کر دیتا ہے۔ ایک مثال اور آپ کو دوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے زبردست صحابی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ جس صحابی کے احسانات ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، لیکن نرم دل اتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے ارحم امتی بامتی ابو بکر۔ آپ نے خطبے میں سنا ہوگا بارہا کہ ابو بکر سب سے زیادہ رحم دل ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کچھ قبائل مرتد ہونے لگے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے صحابہ کرام کے مجمع کو بلایا اور کہا کہ چلو فلاں جگہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، زکوٰۃ سے انکار کر رہے ہیں، اور یہ زکوٰۃ ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، اگر کوئی ان کا سرے سے انکار کر دے تو پھر وہ آدمی مسلمان نہیں رہتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہاں زکوٰۃ مالدار ہونے کی وجہ سے ادا نہ کرے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن باقاعدہ زکوٰۃ کا انکار کر دے، انکار کرنا الگ بات ہے، اور ادا نہ کرنا یہ الگ بات ہے۔ تو اگر ادا نہ کرے تو وہ فاسق ہے، لیکن اگر انکار کر دے زکوٰۃ کا یا روزے کا یا حج کا یا نماز کا یا اللہ کا یا رسول اللہ کا، تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلو ان سے جہاد کرنا، ان سے جنگ کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے جب یہ کہا، تو وہ صحابی جس کے بارے میں کہا اشداء علی الکفار، کہ جو کافروں کے معاملے میں بڑے زبردست، بہت سخت ہیں، یعنی حضرت عمر نے کہا ابو بکر سے کہ تھوڑا بھی حالات اچھے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمر تو جاہلیت میں بڑا بہادر بنتا تھا، اسلام لانے کے بعد تو بزدل بن گیا۔ خدائے پاک کی قسم، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا خدائے پاک کی قسم کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے اور زکوٰۃ کے ساتھ جانوروں کی رسیاں بھی دیتے تھے، اگر وہ رسی دینے سے بھی انکار کریں گے تب بھی میں ان سے جہاد کروں گا۔ یہ ہے قوت ارادی۔ اور اسی طریقے پر ایک روزے کا فائدہ بھی یہ ہے کہ آدمی کے اندر بیماریوں سے لڑنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو آدمی زیادہ کھاتا رہے گا، زیادہ پیتا رہے گا، تو اس کو کچھ نہ کچھ بیماریاں لگتی رہیں گی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ ہر ہفتے 2 روزہ رکھتے تھے، پیر اور جمعرات کا۔ ایام 20 کے روزہ رکھتے تھے۔ ایام 20 کہتے ہیں کہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو تو یہ روزہ رکھتے تھے، ہفتے میں 2 روزہ رکھتے تھے۔ تو اس طرح ملا کہ اگر 4 ہفتے ہوئے تو 8 روزہ یہ ہو گئے، اور اگر ان دنوں میں سے کوئی دن یعنی پیر اور جمعرات میں سے کوئی دن یہ 13، 14 تاریخ کے بنا ہے تو 3 دن یہ بڑھ گئے، 8، 3، 11 ہو گئے، اور اگر ایک آدھ دن اس میں مل گئے تو اس کے علاوہ مطلب اس سے کم کر لو، تو کم سے کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 سے 10 روزے ہر مہینہ رکھتے تھے۔ اور اخروی فائدے تو بے شمار ہیں۔ ان فائدوں میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائدہ یہ شمار کرایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ کیسے؟ آدمی روزے کی حالت میں ہے، کھانے پینے کی ساری اشیاء موجود ہیں، دروازہ بند ہے، کمرے میں اکیلے ہے، ٹھنڈا پانی فریج میں رکھا ہوا ہے، فروٹ وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن کسی کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ کیوں؟ کوئی منع کرنے والا ہے اس کو؟ کوئی دیکھنے والا ہے؟ بھائی تصور ہے نا اس کا کہ مجھے اللہ میرا دیکھ رہا ہے؟ نہیں، خیر اللہ تو ہر ایک راز کو جانتا ہے، لیکن دیکھنے کے اعتبار سے، عوام کے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے، جب وہ وضو کرنے کے لیے کلی کرتا ہے، اگر وہ اندر پانی لے جائے تو کون اس کو دیکھ سکتا ہے؟ کوئی دیکھ سکتا ہے؟ لیکن بہت احتیاط کرتا ہے کہ ایک قطرہ پانی کا میرے منہ کے اندر کلی کرنے میں بھی نہ جانے پائے۔ تو یہ سارے فوائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو روزہ رکھنے کی، قرآن پاک کو باقاعدہ تلاوت کا اہتمام کرنے کی، اور تراویح کی نماز میں قرآن پاک کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔